فطرت سے زیادہ ہم طبیعت کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. جب بھی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، حال احوال پوچھتے ہیں تو سب طبیعت کا حال پوچھتے ہیں. طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت سازگار ہے، طبیعت بحال ہے. جواب دیتے ہیں الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے. اگر تھوڑی سی ناسازگاری ہو جائے، ناگواری ہو جائے، کہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے. عزیز من، طبیعت تھوڑی سی بگڑتی ہے، ہائے اور واویلا شروع کر دیتے ہو. طبیعت تھوڑی سی بیمار ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہو. طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوتی ہے، پانی کی طرح پیسے بہانا شروع کر دیتے ہو. طبیعت کے اتنے محافظ ہو کہ ذرا سی طبیعت ناساز ہو جائے کام چھوڑ دیتے ہو، ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہو، فرائض چھوڑ دیتے ہو. کبھی اپنی فطرت کا بھی حال پوچھا ہے؟ کبھی کسی سے فطرت کا بھی پوچھا ہے کہ صاحب آپ کی فطرت تو ٹھیک ہے، فطرت تو بحال ہے، فطرت کہیں ناساز تو نہیں ہے؟ اس قدر فراموش شدہ ہے کہ کبھی اس کا حال بھی نہیں پوچھا. کم از کم مجھ سے کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ مولانا فطرت ٹھیک ہے آپ کی. سب یہی کہتے ہیں کہ پچھلے سال طبیعت خراب تھی، اس سال ٹھیک ہے. کبھی فطرت کو بھی یاد کر لیں ہم. فطرت جو ہم خود ہیں، فطرت جو حقیقت انسان ہے، فطرت جو محور انسان ہے. سورہ مبارکہ روم میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے. آیا نمبر 30 سورہ روم میں، آسان ہے یاد رکھنا ایڈریس. سورہ نمبر 30 آیا نمبر 30. سورہ روم کا شمارہ بھی 30 ہے اور اس کے اندر آیا کا نمبر بھی 30 ہے. سورہ نمبر 30 آیا نمبر 30 آیت فطرت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا رخ سیدھا کر لو، اپنا رخ سیدھا کر لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لو. ہمیں خطاب ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے رخ بہت ساری طرف ہیں. کسی کا رخ کس طرف ہے، کسی کا رخ کس طرف ہے. ہر ایک کا رخ ایک خاص سمت میں ہے. خدا کا حکم آیا، اے رسول ان سے کہہ دو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت الہی جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، وہ فطرت جس کی اساس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس کی خدا کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی استوار دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتے. لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. اکثریت، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قول ہے کہ اکثریت اس نقطے کو سمجھتے نہیں ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت متوجہ نہیں. فطرت جو ہم سب کے اندر ہے، ہدیہ خدا و عطیہ خدا، اور انسان کا امتیاز غیر انسان سے، حیوان اور انسان میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے.
انسان اور جمادات میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. انسان اور جانور میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. فطرت کہتے کس کو ہیں؟ کبھی فرصت نہیں ہوئی اس طرف سوچنے کی کہ فطرت کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری انسانیت کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کا دار و مدار، ہماری آخرت کا دار و مدار، ہماری خلقت کا دار و مدار، ہمارے حشر کا دار و مدار، ہماری جنت و جہنم کا دار و مدار جس فطرت کے اوپر ہے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور جب کبھی فطرت کا نام لیا بھی تو غلط لیا، چونکہ عموماً ہم فطرت کو قرآن کی اصطلاح کے بجائے انگریزی اصطلاح میں زیادہ بیان کرتے ہیں، انگریزی نام اس کا زیادہ لیتے ہیں. کیا نام لیتے ہیں فطرت کا؟ نیچر. یہیں سے، اسی نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں معلوم کہ فطرت کیا ہے، نام ہی غلط لیا. یہ ایسے ہی جیسے سورج کو کہیں آپ درخت، سورج کو کہیں انگلش میں کہیں، چونکہ انگلش جب آ جاتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ علمیت بھی آ گئی، معرفت بھی آ گئی، دانش بھی آ گئی. انگریزی کو زبان سمجھتے ہیں اور انگریزی زدہ انگریزی کو علم سمجھتے ہیں. عزیزان من، کچھ بات انگریزی سے آگے شروع ہوتی ہے. یوں نہیں کہ اگر ہم نے اس کو انگریزی میں نیچر کہہ دیا یا سورج کو ٹری کہہ دیا تو سب مطمئن ہو جائیں گے چونکہ ٹری کہا ہے انہوں نے لہذا صحیح کہا ہوگا. معمولی آدمی تو نہیں ہے، سورج کو ٹری کہتے ہیں. اتنی ہی بڑی غلطی ہے فطرت کو نیچر کہنا. لیکن چونکہ کبھی غور نہیں کیا، نہ نیچر پہ غور کیا نہ فطرت پہ غور کیا، لہذا یہ غلطی استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ غلط نام لیتے رہتے ہیں. ہم انسان میں نیچر بھی ہے لیکن نیچر فطرت نہیں ہے اور فطرت نیچر نہیں ہے. اور چونکہ میں تو انگریزی نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ انگریزی میں فطرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. نیچر طبیعت کو کہتے ہیں. نیچر کا جو متبادل لفظ ہے اردو میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے لفظ طبیعت اردو کا نہیں ہے، فارسی کا بھی نہیں ہے، بلکہ عربی کا ہے. یہی جس کا حال احوال پوچھتے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے. یہ ہم سب میں ہے طبیعت. نیچر طبیعت کو کہتے ہیں، فطرت کو نہیں کہتے. طبیعت الگ ہے، فطرت الگ ہے. درواقع انسان کے اندر تین چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور تینوں کی معرفت ضروری ہے. طبیعت، فطرت اور تیسری چیز کا نام ہے غریزہ. غریزہ، غین رے یہ زے گولتے ہے. غریزہ یہ شاید تھوڑا سا نیا نام ہو، یہ زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور زیادہ رائج بھی نہیں ہے. لیکن اس کا متبادل انگریزی زبان میں اب معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں، اپنی بات منتقل کر سکوں. اس کے لیے انگریزی زبان میں جو لفظ متبادل استعمال ہوتے ہیں اور آپ وہ لفظ میں استعمال کروں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے. غریزہ سے مجھے بھی یقین ہے کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. غریزہ کو انگریزی میں کہتے ہیں انسٹنکٹ، وہ جبلت جس کا معنی کرتے ہیں. انسٹنکٹ یعنی غریزہ. غریزہ بھی ہے انسان میں، طبیعت بھی ہے انسان میں، فطرت بھی ہے انسان میں. لیکن انسانیت انسان طبیعت کے رہین منت نہیں ہے اور انسانیت انسان جبلت اور غریزے کے رہین منت
نہیں ہیں. انسانیت انسان کا دار و مدار فطرت پر ہے. انسان فطرت کا نام ہے. سورہ روم کی اس آیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطر الناس علیہا، خدا نے فطر کیا ہے انسانوں کو، خلق کیا ہے انسانوں کو فطرت الہی پر، فطرت اللہ پر خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. ہم بھول گئے، خود کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. ہم جو فطرت تھے غلطی سے طبیعت کو خود سمجھ بیٹھے. ہم طبیعت کو خود سمجھ بیٹھے ہیں. انا، میں یعنی طبیعت. جتنی پرورش کر رہے ہیں وہ ساری طبیعت کی کر رہے ہیں. جتنی کوشش کر رہے ہیں طبیعت کی کر رہے ہیں. طبیعت کو پال پوس رہے ہیں. تعلیم کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، تربیت کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، صنعت کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، خورد و خوراک کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے. فطرت کی ساری صلاحیتیں طبیعت کی خدمت میں مشغول ہیں. فطرت ہو گئی خادمہ، نوکرانی طبیعت کے دالان میں. طبیعت خوب پھل پھول گئی ہے، سب کچھ طبیعت پر خرچ کیا. ذہنی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، روحانی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، جسمانی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، تعلیمی تمام مہارتیں طبیعت کے اوپر، وہ تربیتی ساری مہارتیں طبیعت کے اوپر صرف ہو رہی ہیں. اور طبیعت جتنی پھیلتی ہے فطرت اتنی سمٹتی جاتی ہے. طبیعت جتنی فربا ہوتی ہے، جتنی موٹی ہوتی ہے، فطرت اتنی لاغر ہوتی ہے، دبلی ہوتی ہے. طبیعت جتنی غالب آتی ہے فطرت اتنی مغلوب ہو جاتی ہے. پہلا مرحلہ شناخت فطرت ہے. فطرت ہے کیا چیز؟ پھر دیکھیں کہ ہمارے امور فطری کیا ہیں، فطریات ہیں کیا چیز. اور پھر فطرت اور طبیعت کے شاخصانے دیکھیں کہ صاحبان فطرت، جن کے اندر فطرت زندہ ہے، وہ کون ہوتے ہیں، اور جن کے اندر طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں. کربلا در حقیقت طبیعت و فطرت کی جنگ کا نام ہے. ایک طرف لشکر فطرت موجود ہے اور ایک طرف فوج طبیعت موجود ہے. طبیعت و فطرت کو اگر مجسم کریں ہم، یعنی فطرت کو اگر مجسم کریں ہم، حسین ابن علی و انصار حسین ابن علی کی شکل میں مجسم ہوتی ہے. اور طبیعت کو اگر مجسم کریں ہم کہ جہاں محض طبیعت ہے وہ فطرت دب گئی ہے، بس ہو گئی ہے. لشکر کوفہ و شام، یزید، عبید اللہ، عمر سعد اور وہ ہزاروں افراد، یہ طبیعت کا لشکر ہے. طبیعت اگر پھیل جائے، بڑھ جائے، ایک دلدل بن جاتی ہے فطرت کے لیے. فطرت اس دلدل میں دھنس کے ڈوب کے مر جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے. سورہ شمس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر 11 قسمیں، ایک منفرد سورہ ہے سورہ شمس قرآن کا، 11 دفعہ قسم کھائی ہے خدا نے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والارض وما طحاها والسماء وما
بناہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. ہم نے انسان کے اندر تقوی بھی رکھ دیا ہے، فجور بھی رکھ دیا ہے، دونوں چیزیں رکھ دی ہیں. ہم نے طبیعت بھی رکھ دی ہے، ہم نے فطرت بھی رکھ دی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے، نجات وہ پا گیا جس نے اس کی پرورش کی ہے. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کی پرورش کی ہے وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو دفن کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. مدفون الفطرہ وہ لوگ جن کی طبیعت پلی پوسی ہوئی ہے. الدين القيم ولكن أكثر الناس لا